ایسے نہیں کوئی کتاب پکڑ کے پوری کی پوری جماعت کے اوپر آپ فائرنگ شروع کر سکتے. جتنا توحید پہ اور سننا پہ پکڑ مولانا سعد نے مجھے سکھائی ہے, مجھے کسی عرب کے اسکالر نے بھی نہیں سکھائی. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک. وہ مسلمانوں کو خسیس کرنے کی بہت زبردست سازش پہلے سے کر رہے ہیں. جس لیول پہ انہوں نے کھینچا نا اصلی اسلام کا مطلب اور ایکٹیویزم کا مطلب, تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آج کل کا مسلمانوں کا فلسفہ کون سے قرآن اور حدیث سے یا کون سی سیرت سے ثابت ہے؟ ان حالات میں صحابہ یہ کر رہے ہوتے ہیں جو اس وقت مسلمان اسکالرشپ کر رہی ہے. آپ پھر قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے, کیونکہ یا تو امام مہدی ٹھیک ہے یا آپ ٹھیک ہے, یا ابو بکر صدیق سے لے کے خلفائے راشدین کا سارا دور ٹھیک تھا, مکہ کا دور ٹھیک تھا, مدینہ کا دور ٹھیک تھا, یا پھر آپ ٹھیک ہے. تو میں اپنے حلقے میں طارق جمیل صاحب کو بابائے قوم کہتا ہوں. جب اللہ کی راہ پکڑ لی ہے تو پھر سر جھکاؤ اور چلنا شروع کر دو, آپ نے رکنا نہیں ہوگا. لوگ تنگ کرتے رہیں گے لیکن آپ نہیں چلتے رہیں. تو اسے کہتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو بی کوالیفائڈ ٹو کوالیفائی. اس کے 100 وہ جواب ہیں جو کہ وہ دیں ادھر, یا 3-4 بیسک سے سوال کر لینا تو اگلا بندہ اپنے وہ جو ریت کا محل بنانے کی کوشش کر ایسے گر جائے گا. اس کنسسٹنسی آف میسیجنگ میتھڈالوجی کو پکڑا نا کہ اگر میں نے اس کا جواب بھی دے دیا نا تو یہ بندہ دیر سے چلا جائے گا. اب ساحل بھائی آتے ہیں, کچھ عرصہ پہلے ارشاد بھٹی صاحب نے ڈفرینٹ علماء کرام کے پاس جانا شروع کیا, ان سے سوال و جواب کرنے شروع کیے. آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ امت پہلے اتنی بٹی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا خاص طور پہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے ان کی جو پوڈ کاسٹ ہے اس پہ انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے سوال اٹھائے, حور کے اوپر, فضائل اعمال کے اوپر. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھٹی صاحب سے جب اگر میری کبھی خود ملاقات ہوئی تو اس پہ تو ان کے اینگل سے تو میں پوچھ کے آپ کو کامنٹ کر سکوں گا, مگر یہ 2-3 چیزیں میں, کیونکہ میرے لائیو سیشن میں یہ سوال بار بار آنا شروع ہو گئے تھے تو مجھے بھی پتہ چل گیا تھا کہ کوئی معاملہ ہو گیا. جی. فضائل اعمال کے اوپر تو میں آپ کو ویسے کلیئرلی بتا دوں کہ جو شخص بھی یہ کہتا ہے نا کہ فضائل اعمال میں یہ مسئلہ ہے, اور جس بنا پہ وہ کہتا ہے, خدا کی قسم کرنٹ ڈیفینیشن آف اسلام کی جتنے بھی اسکالرشپ ہے, چاہے وہ اہل حدیث ہو, بریلویزم میں ہو یا دیوبندیزم میں ہو, اہل تشیع میں ہو, جو جس اینگل سے وہ اسلام سکھا رہے ہیں وہ وہی مسئلہ ہے جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں فضائل اعمال میں مسئلہ ہے. اس کو میں سفید گولی بولتا ہوں, سمجھ لیں. جس عوام کے لیے فضائل اعمال کو, فضائل کو کے ٹاپک کو عوام کو کے سامنے ٹریننگ مینول کے طور پہ زکریا صاحب نے یہ کوشش کی تھی. مولانا سعد کا آپ کو پتہ ہے, جی انڈیا والے مولانا سعد کو سنیں ضرور, آپ کو پتہ چلے اینگل کیا ہے. ایسے نہیں کوئی کتاب پکڑ کے پوری کی پوری جماعت کے اوپر آپ فائرنگ شروع کر سکتے. جتنا توحید پہ اور سننا پہ پکڑ مولانا سعد نے مجھے سکھائی ہے, مجھے کسی عرب کے اسکالر نے بھی نہیں سکھائی. ٹھیک ہے, اس لیے اس طریقے سے بلیٹنٹلی کسی کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کرتے ہوتے. مگر میں خدا کی قسم مانتا ہوں اس نقطے کو, جس نقطے پہ فضائل اعمال پہ تنقید کی جا رہی ہے. مگر جو لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں فضائل اعمال پہ, وہ ایگزیکٹلی وہی دوائی اسلام کے نام کے اوپر باقیوں کو دے رہے ہیں. یہ زیادہ بڑی ڈیمیجنگ سچویشن ہو رہی ہے کہ میں آپ سے کہوں نا یہ والا موبائل جو ہے نا یہ نہ لینا, تو جو موبائل میں نے پہلے سے آپ کو پروجیکٹ کیا ہوا ہوگا نا تو وہ اور اسی کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں گا میں. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. سو میں اگر کہوں نا آئی فون نہ لینا تو اس کا مطلب ہے میں سیمسنگ کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں. سو جو فضائل اعمال کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں نا, وہ خود جس فلسفے کے اوپر ہیں وہ اتنی ہی سفید گولی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک. وہ مسلمانوں کو خسیس کرنے کی بہت زبردست سازش پہلے سے کر رہے ہیں. جس لیول پہ انہوں نے کھینچا نا اصلی اسلام کا مطلب اور ایکٹیویزم کا مطلب, ٹھیک ہے, وہ اس لیے بات درست کی انہوں نے. یہ مجھے پیرایا اس لیے باندھنا پڑا ہے کہ بات درست کی انہوں نے. فضائل اعمال میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ نفسیات میں انسان کو کس اینگل کے اوپر ڈیمیج کر دیتی ہیں. تو بالکل صحیح بات ہے, تنقید بجا ہے, مگر یہ تنقید تو مطلب جس طریقے سے آپ لوگوں نے اسلام پہنچایا ہے, مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس وقت, کیسے سیٹسفائی ہو کے بیٹھا ہوا ہے مسلمان. ٹھیک ہے, اور یہ جملہ بولنا کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے قرآن اور حدیث کے اوپر بات کریں گے کے اینگل سے بات کرتے ہیں, یہ فضائل المال تو قرآن حدیث سے ثابت نہیں, یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں. تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آج کل کا مسلمانوں کا فلسفہ کون سے قرآن اور حدیث سے یا کون سی سیرت سے ثابت ہے؟ ان حالات میں صحابہ یہ کر رہے ہوتے ہیں جو اس وقت مسلمان اسکالرشپ کر رہی ہے.
یہ بتائیں امام مہدی نے آ کے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ورنہ امام مہدی کی حدیثیں سناتے رہتے ہیں. کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ امام مہدی نے ان حالات میں آ کے سسٹم کے خلاف لڑائی کرنی ہے. جی تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پھر؟ آپ پھر قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے, کیونکہ یا تو امام مہدی ٹھیک ہے یا آپ ٹھیک ہے, یا ابو بکر صدیق سے لے کے خلفائے راشدین کا سارا دور ٹھیک تھا, مکہ کا دور ٹھیک تھا, مدینہ کا دور ٹھیک تھا, یا پھر آپ ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سارا کا سارا پیراڈائم وہی دوائی دے رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں فضائل المال دے رہا ہے. اچھا, فضائل المال کے علاوہ اوور آل مولانا تاج میل صاحب کی وجہ سے, مطلب میں نے تو اپنے آس پاس سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جن کو دین کے ساتھ محبت اور دین پہ عمل مولانا صاحب کی وجہ سے, وہ ان کی جو خدمات ہیں, میں آپ کے بالکل اوپن اوپینین لینا چاہ رہا ہوں, کسی ایک وجہ سے اور وہ بھی کسی جماعت کی وجہ سے ایک بندے کو کنٹروورشل بنا دینا ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں, یہ جہلا کے عملے اور کچھ بھی نہیں. جو ٹیکنیکل ایویلیویشن ہے نا, ٹیکنیکل ایکیڈیمک ایویلیویشن طارق جمیل کی, اس وقت یا پچھلے 50 سال سے جتنی میری ہسٹری کے اوپر اکابرین نے جو خدمات دی ہیں, جس گرامر میں طارق جمیل صاحب نے پچھلے 30-40 سالوں میں مسلمانوں کو وائٹلائز کیا ہے نا, میں کوئی اور نام دنیا کے کسی اور خطے میں اس کیپیبلٹی اور اس آؤٹ ریچ کا نہیں دیکھ سکتا. ہی از اے سنگل آؤٹ پوسٹ جو کہ اس وقت شوٹنگ کر رہے ہیں اسلام کی مسجد کی. تو میں اپنے حلقے میں طارق جمیل صاحب کو بابائے قوم کہتا ہوں کہ دس از دا مین رائٹ ناؤ, اللہ ان کو صحت دے اور ان کی عمر دراز کرے. دس از اے سنگل ریپرزنٹیشن جس نے کنسسٹنسی کے ساتھ 100% کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے ٹیمپرمنٹ میں چینج نہیں آنے دی, اپنے ایٹیٹیوڈ میں چینج نہیں آنے دی. ایسے ایسے حملے ہوئے ہیں, آپ خود سوچیں, میں ابھی کتنے 6 سال ہوئے, 5 سال ہوئے, 50 کیس میرے پہ ہو گئے, 1000 طرف سے مسائل آ رہے ہیں. سوچیں طارق جمیل صاحب اگر بتانے شروع کریں نا, بہت کچھ ہے, میں ذاتی بتانے شروع کریں تو لسٹ بہت تنگ کیا گیا. تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ کنسسٹنسی جو ہے نا, یہ چھوٹا ایسٹ نہیں ہے. وی ہیو ٹو لرن فرام دس مین کہ جب اللہ کی راہ پکڑ لیا ہے تو پھر سر چکاؤ اور چلنا شروع کر دو, آپ نے رکنا نہیں ہوگا. لوگ تنگ کرتے رہیں گے لیکن آپ نہیں چلتے رہیں. تو میں نے آپ سے کہا نا, اپنے حلقے میں طارق جمیل صاحب کو لٹرلی بابائے قوم ہی کہتا ہوں کہ پاکستانی اگر پہچانے جاتے ہیں نا کہ ہاں اس لیول کے اوپر بھی یہ بھی پاکستانی ہے, یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ یار دس مین از فرام مائی کلچر. میری پولیٹیکل سچویشن میں, میرے حالات میں, سملر سوشو اکنامک میں, سملر ڈیموگرافک میں, سملر سائیکو سوشل ایشوز کو فیس کرتے ہوئے اسلام کی میسیجنگ کرتے ہوئے آگے بڑھا. تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ کرے, دنیا اور آخرت میں ان کو کامیاب کرے. دس از دیٹ میری اوپینین یہ ہے ان کے بارے میں. زبردست. اسائل بھائی ایک چیز اور میں ایڈ کروں. جی پلیز. طارق جمیل صاحب کے جب آپ انٹرویو دیکھیں گے نا, تو عام بندے کے لیے میں بتا رہا ہوں, جیسے ایک بہت ہی بڑے نیورولوجسٹ کو ایک پیشنٹ آ کے کمپلین کر رہا ہو اور وہ اسی کے اوپر تنقید زنی بھی کر رہا ہو, بے شک جو بھی پیچھے بیک گراؤنڈ تھا, عام بندہ اس کی ٹیکنیکل لینگویج سے یا پھر اس کی ایموشن سے اثر انداز ہو کے واقعی یہ سمجھ سکتا ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہے اور سوال ٹھیک پوچھا ہے اور نیورولوجسٹ نے نا اس کو کوئی غلط ٹریٹمنٹ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو بی کوالیفائڈ ٹو کوالیفائی. سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے. عام عوام یا کوئی بھی ایسا بندہ جو طارق جمیل سے بات کرتا ہوں, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں اساتذہ کے ساتھ پلا بڑھا ہوں. ٹیمپرمنٹ ٹیسٹ کرنا بچپن سے دیکھتے ہوئے ہمیں مشاہدے کے طور پہ کیسے کیسے موقع پہ ٹیمپرمنٹ لوز ہوتا ہے. میں آپ کو ایکیڈیمک, سائیکولوجیکل اور اسلامک ٹیکنیکلٹی بتا رہا ہوں کہ اگر طارق جمیل صاحب, جو کہ وہ تلوار نہیں نکالتے, اگر وہ اسلام کی اس ٹیکنیکل ایویلیویشن اور کانفرنٹیشن پہ آ جائیں نا, جو کہ میرا خیال تھا کہ کئی جگہوں پہ ان کو آ جانی چاہیے تھی, اگر ان کا ٹیمپرمنٹ میرے سے, مطلب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. سو عام بندہ سمجھ بھی نہیں سکے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ دیز پیپل ڈونٹ ایون اسٹینڈ اے چانس کہ یہ کتنے غلط ہیں جب وہ اعتراض کر رہے ہو. اور وہ جس طریقے سے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں نا, وہ اس ٹیکنیکلٹی میں اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے 100 وہ جواب ہیں جو کہ وہ دیں ادھر, یا 3-4 بیسک سے سوال کر لینا تو اگلا بندہ اپنے وہ جو ریت کا محل بنانے کی کوشش کر ایسے گر جائے گا.
مگر یہ اس بندے کی بردبادی ہے کہ وہ اگلے بندے کو تہذیب کے یا اس میں نہ ڈال دے. وہ اپنے ٹیمپرمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہیں طارق جمیل صاحب, ٹھیک ہے, کہ نہیں بھائی میرا کام اس طرح کہ اسلام کو اور اگلے بندے کے وقار کو بڑھانا ہے تاکہ اسلام کی طرف. ایسے ایسے بندوں نے, آپ نے شاید دیکھا نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہوا ہے طارق جمیل صاحب کے سامنے وہ بدتمیزیاں کی ہیں. اور اس بندے نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے, ایسے اس کنسسٹنسی آف میسیجنگ میتھڈالوجی کو پکڑا نا کہ اگر میں نے اس کا جواب بھی دے دیا نا تو یہ بندہ دین سے چلا جائے گا. تو میں اپنا ایگو نیچے رکھ دیتا ہوں, اس کا وقار بڑھا دیتا ہوں, کیونکہ کل اس نے دین پہ سے غائب ہو جانا ہے. میرا کیا کیا ہو جائے گا, 4 بندے تو کر دیں گے, کیا ہوتا ہے اس سے. یہ بندہ یہ نہ ہو اس کی وجہ سے کہیں ایسا امپریشن آ جائے کہ میں نے ٹیمپرمنٹ لوز کر دیا. میں پھر بتا دوں کہ عام بندہ یہ بات سمجھ نہیں سکتا جو میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ موسٹ پیپل آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو کوالیفائی کہ وہ کام کیا ہو رہا ہے, اس کام کیا ہو رہا ہے. بالکل. اور یہ صرف اور صرف وہ اکیڈیمک لیول پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس لیول پہ وہ کئی دفعہ مسکرا دیتے ہیں کہ یار یہاں پہ بنتا ہے تیرا جواب, مگر وہ روک جاتے ہیں. سو یہ عام بندہ جو ہے نا اس وقت کا جو 20s 30s 40s میں بھی ایون ارلی 50s میں وہ مناظرے اور لڑائیوں اور کانفرنٹیشن کا حصہ اور اس کے تھرو اچیومنٹ لیتے ہیں. طارق جمیل ہیز آلویز سیکریفائز دیٹ اچیومنٹ. ہی ڈز ناٹ کال اٹ این اچیومنٹ کہ تجھے ہرانا اچیومنٹ ہے ہی نہیں, تجھے جتانا اچیومنٹ ہے. یہ بات عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی, یہ ان کو سمجھ آئے گی جو کہ اس دعوت تبلیغ کے میسیجنگ کو کے نہج کے اوپر ہیں. ان کو پتہ چلے گا کہ اگلے کو جتانے کے لیے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ جو مرضی کر لو اس کو کیسے اثر کرو گے. ایسے ہی ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اگر وہ کسی طریقے سے کیا بھی دیتے نا کہ یار تجھے کیا مسئلہ ہو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ پہ نقب لگا رہے ہیں. وہ دوسرا ہاتھ بھی پکڑیں کہ پہلا ہاتھ تو چھڑا رہا, چل دوسرا ہاتھ ہی دے دے. سمجھ رہے کیا بات ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل ایویلیویشن ہے, یہ ان لوگوں کو سمجھ آئے گی جن لوگوں کو پتہ ہے پبلک انٹرفیس میں کس طریقے سے مسائل آتے ہیں.